इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का इजरा कर दिया। 4 लाख खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना चाहिए। यूटिलिटी स्टोर से जान छुड़ा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में बदतरीन करप्शन की जाती थी। आवाम के पैसों के शफाफ तकसीम के जिम्मेदार हैं। करप्शन के जरिए गरीबों का पैसा लूटा गया। करप्ट अनासिर से आहनी हाथों से निपटेंगे। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में रहमतों और बरकतों के महीने रमजानुल मुबारक का आगाज हो गया। कल पहला रोजा होगा। नमाज इशा के बाद मुल्क भर की मसाजिद में पहली नमाज तरावी के इज्तिमात। न्यूज़ 1 की जानिब से अहले इस्लाम को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। रमजान तस्किया नफ्स, सब्र, इस्तिकामत, हमदर्दी, मसावात, इत्तेहाद और यगानगियत का दर्स देता है। रमजानुल मुबारक तकवा, इखलास, कुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का रमजानुल मुबारक के आगाज पर कौम के नाम पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सब्र, शुक्र, हमदर्दी और अखुवत व ईसार ही माह सयाम का असल पैगाम है। अपनी दुआओं में फ़लस्तीन, कश्मीर के मजलूम मुसलमानों समेत मुस्लिम उम्मा को याद रखें। ईमान वालों, तुम पर उसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। इस बार सजाएं रमजान अल कबीर हमारे साथ न्यूज़ 1 पर। रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर, रमजान अल कबीर। रहमतों बरकतों का महीना रमजानुल मुबारक। हर साल की तरह इस साल भी न्यूज़ 1 ला रहा है अपने नाजरीन के लिए खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमजान अल कबीर। शाम 4 बजे से इफ्तार तक रोजाना खुसूसी ट्रांसमिशन में उलमाए कराम रमजान की फजीलत बयान करेंगे। सऊदी अरब में रमजान मुबारक की पहली इफ्तारी। हरम मक्का और मदीने में बड़े बड़े दस्तरखान सजाए गए। अनवाह इक़साम की खजूरें और कहवा पेश किया गया। मस्कत, ओमान और UAE में भी इफ्तार की रौनकें। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी इफ्तार का एहतमाम किया गया। मलेशिया, श्रीलंका, ब्रुनाई और भारत में कल पहला रोजा होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का भावलपुर छावनी का दौरा। ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की बेमिसाल लगन, गैर मुतज़लज़ल जज्बे, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। कहा चैलेंजेस से निपटने के लिए सख्त ट्रेनिंग जारी रहेगी। कौमी तरक्की के लिए नौजवान अपनी सलाहियतों को निखारें। दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक के नायब मोहतमिम मौलाना हामिदुल हक शहीद की नमाज जनाजा अदा। वालिद के पहलू में सुपुर्द खाक। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, साबिक गवर्नर गुलाम अली समेत मजहबी समाजी शख्सियात और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मुकदमा शहीद के बेटे की मुद्दत में थाना CTD में मर्दान में दर्ज। खुदकुश हमला आवर के आज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भिजवा दिए गए। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली। खुदकुश हमला आवर सीढ़ियों तक कैसे पहुंचा, तहकीकात जारी। इंशाअल्लाह फिर इस दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा और हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि इस नासूर को दोबारा दफन नहीं किया जाता। दहशतगर्दी का कला कमा किया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर को दफन करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा 2018 में दहशतगर्दी का खात्मा हो चुका था। अमन के लिए 80,000 पाकिस्तानियों ने जानों की कुर्बानियां दी। वज़ीर आज़म का मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की शहादत पर इजहार अफसोस। बोले उम्मीद है KP हुकूमत कातिलों को करार वाकई सजा देगी।
ایوان صدر نے حکومت سے 1 سال کی کارکردگی رپورٹ مانگ لی۔ ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب سے قبل ایوان صدر نے کارکردگی رپورٹ مانگی۔ صدر اپنے خطاب میں حکومتی کارکردگی کے اہم نکات کا ذکر کریں گے۔ صدر کی تقریر میں حکومت کے اہم معاشی اقدامات کے نتائج کا بھی ذکر ہوگا۔ مجھے عمران فاروق کی طرح جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا انکشاف۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بولا، مصطفیٰ عامر کیس صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیا تو بڑی بات ہوگی۔ یونیورسٹیز اور کالجز کو خط لکھوں گا وہ بچوں اور ٹیچرز کا ٹیسٹ کروائیں۔ بعض انگلش میڈیم اسکولز میں ٹیچرز بھی نشہ کرتے ہیں۔ میرے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں، اختیارات ہوتے تو دیکھتا کہ کیسے یہ ڈمپر لوگوں کو کچلتے ہیں۔ گورنر سندھ کا ڈمپر سے جاں بحق تمام افراد کے اہل خانہ کو پلاٹ دینے کا اعلان۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی تفتیش، محکمہ پروسیکیوشن کا پولیس انویسٹیگیشن پر عدم اطمینان کا اظہار۔ مرکزی ملزم ارمغان کے خلاف 4 مقدمات میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی، تفتیشی افسر سے رپورٹ مانگ لی۔ دیگر تفصیلات بھی جمع کرانے کی ہدایت۔ محکمہ پروسیکیوشن کے مطابق بتایا جائے اب تک کتنے گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، ڈی این اے، فنگر پرنٹس وغیرہ کا فورنزک شروع ہوا یا نہیں۔ ہم فارم 47 والے نہیں، فارم 45 والے ہیں۔ ہر الیکشن میں اتحاد بنتا ہے اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ چوچو کا مربع الیکشن کے بعد غائب ہو گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی سیاسی مخالفین پر کڑی تنقید، کہا پیپلز پارٹی کا دور نکال دیا جائے تو پیچھے بچتا کیا ہے، سندھ سے نہریں نہیں نکالنے دیں گے۔ آئندہ انتخابات میں وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے۔ قومی کانفرنس میں شریک تمام جماعتوں کے ساتھ اتحاد کر رہے ہیں۔ چند روز تک اپوزیشن کا مشترکہ لاہ عمل سامنے آ جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نے کہا، پارٹی میں کوئی گروپ بندی نہیں، کسی نے گروپ بندی کی کوشش کی تو وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہوگا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ دیہی خواتین کے لیے اسپیشل بسیں چلانے کا اصولی فیصلہ۔ پنجاب کی ہر دیہی تحصیل سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز تک بس سروس شروع کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے انٹر ولیج ٹرانسپورٹ پلان بھی طلب کر لیا، کہا جدید ٹرانسپورٹ کی فراہمی سے دیہی خواتین کا اعتماد بڑھے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر زیلنسکی کے درمیان جھگڑا۔ یوکرینی صدر کا ٹرمپ کو روس کے ساتھ محتاط رہنے کا مشورہ۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کو کھری کھری سنا دی، کہا امریکی امداد نہ ہوتی تو جنگ 2 ہفتے میں ختم ہو جاتی۔ آپ دنیا کو تیسری جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں، آپ امریکہ کو احکامات نہیں دے سکتے۔ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو بولنے نہیں دیا، وائٹ ہاؤس سے چلتا کر دیا۔ یوکرینی صدر کا ٹرمپ سے تلخ کلامی پر معافی مانگنے سے انکار، کہا اگر ممکن ہو بھی جائے تو بھی وائٹ ہاؤس واپس نہیں جاؤں گا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے آخری گروپ میچ میں جنوبی افریقہ نے انگلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انگلینڈ کے 180 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ نے 3 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کیا۔ بھارت، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور آسٹریلیا سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ کون کس سے ٹکرائے گا، فیصلہ کل ہوگا۔ پی سی بی کا چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان ٹیم کی ناقص اور مایوس کن کارکردگی کا نوٹس۔ دورہ نیوزی لینڈ پر کپتان محمد رضوان سمیت 5 سینئر کرکٹرز کو آرام دینے پر اتفاق۔ شاداب خان کو کپتان، ثقلین مشتاق کو ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر ثقلین مشتاق کی چیئرمین پی سی بی سے ملاقات۔ محسن نقوی کی ثقلین مشتاق کو کوچنگ کے عہدے کی پیشکش۔ ثقلین مشتاق نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پیشکش قبول کر لی۔
بارش سے متاثرہ چیمپئنز ٹرافی میچوں کے ٹکٹوں کی رقم واپس کرنے کا اعلان۔ پی سی بی کے مطابق 2 میچوں کے ٹکٹوں کی رقم مکمل واپس کی جائے گی۔ کراچی میں مہک مقبول نے شطرنج کی بازی جیت لی۔ مہک مقبول نے وزیر اعلیٰ کو 15 چالوں میں شکست دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مہک مقبول کی چالوں کو نہ سمجھ سکے۔ لاہور میں معذور رکشہ ڈرائیور پر ٹریفک وارڈن کا بدترین تشدد، حکام کا نوٹس، ویڈیو وائرل ہونے پر ٹریفک وارڈن کو معطل کر دیا گیا، تحقیقات کا حکم۔ چاغی میں نوکنڈی کے قریب ٹریفک حادثے میں 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ مسافر کوچ کوئٹہ سے تفتان جا رہی تھی، متوفین میں 2 بھائی بھی شامل۔ پاک بحریہ کے جہاز یرموک یو اے ای کا دورہ۔ پاک بحریہ کے جہاز یرموک کی عالمی اور بحری دفاعی نمائش میں شرکت۔ نمائش میں 65 ممالک اور 8 ملکوں کے بحری جہازوں کی بھی شرکت۔ بندرگاہ پر بحری نمائش کے سربراہ نے یرموک کا استقبال کیا۔ کراچی میں رمضان کے موقع پر کھجور مارکیٹ کی رونقیں بڑھ گئیں۔ کھجور کی قیمتوں میں 1000 سے 2000 روپے فی من اضافہ۔ ایرانی کھجور 450 سے 500 روپے فی کلو دستیاب۔ پاکستانی کھجور کی قیمت 600 سے 700 روپے کے درمیان۔ سعودی کھجور بھی 575 روپے فی کلو دستیاب۔ رمضان المبارک کے آغاز پر ملک بھر میں بارش کی پیشگوئی۔ 2 اور 3 مارچ کو شدید بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان برفباری، پنجاب کے مختلف شہروں میں رمجھم متوقع۔ اور بوم بوم شاہد آفریدی 47 برس کے ہو گئے۔ ون ڈے کرکٹ میں 18 سال تک تیز ترین سینچری کا ریکارڈ۔ شاہد آفریدی نے 1996 میں بطور لیگ اسپنر کرکٹ میں ڈیبیو کیا۔ دوسرے ہی میچ میں 37 گیندوں پر تیز ترین سینچری بنائی۔